الفاتحة إلى غوث الورى. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم رمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغياثنا ومغيثنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا والنور عيننا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ شورائے اسلام نقیب جلسہ اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھ سے پیشتر محب صادق علامہ مولانا مفتی منظر صاحب سے آپ نے نہایت ہی مدلل مفصل خطاب سماعت فرمایا اور اپنے قلوب و اذہان کو آپ نے منور و مجلہ فرمایا. اس سے پیشتر بھی کچھ تقاریر ہوئی ہوں گی.
دعا گو ہوں مولا کریم ہم سب کے سینوں کو کھول دے اور ہدایت اور ثواب پر ہمیں قائم دائم فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ جس وقت آپ ذرا سنیں گے، بھائی موڈ میں ہیں سننے کے؟ مختصر کیا بھائی پیچھے والے کیا بولتے ہو؟ آپ لوگ سنیں گے؟ ماشاءاللہ جوش ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بنایا۔ جب ہم اس کے جغرافیے پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ صفا و مروہ ظاہری صورت میں نہ تو اس میں کوئی حسن و جمال دکھائی دیتا ہے، نہ اس علاقے میں کوئی رانائی دکھائی دیتی ہے۔ حیرت ہے کہ اللہ رب العزت جو بلند ہے، بالا ہے، اور اس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی کو اپنی نشانی بنا لیا۔ حیرت ہے وہ رب العالمین کی جو جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، اور اس نے ایسے علاقے کو، ایسی سرزمین کو، ایسی پہاڑی کو اپنی نشانی بنا لیا کہ جو علاقہ وادی غیر زلزلہ ہے۔ تو اللہ بلند ہے، بلندی کو پسند فرمانا چاہیے تھا۔ ہمارے ملک کا پاسبان ہمالیہ ہے، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہمالیہ پہاڑ پہ ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ اسے اپنی نشانی بنانا ہی تھا تو کوہ طور کو اپنی نشانی بنا لیتا، جہاں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی۔ لیکن اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بنایا۔ اللہ جمیل حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے، تو ہمارے ہی ملک میں خطہ کشمیر جہاں کی فضاؤں و ہواؤں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر فردوس بروئے زمین نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے، فردوس ہے، تو آواز آتی ہے کہ ہمیں ہیں، ہمیں ہیں۔ اللہ نے ان دو چھوٹی پہاڑیوں کو نشانی بنایا کیوں؟ پھر اب جغرافیے سے تاریخ کی طرف آنا پڑے گا۔ جغرافیہ سمجھتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ جغرافی جسے کہتے ہیں، بھوگول، اور بھوگول سے پھر اب ہسٹری کی طرف آنا پڑے گا۔ تو جب ہم اس علاقے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، جو آگ کا گولا تھی، انسان کے وجود سے پہلے اس زمین کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ زمین حرکت میں تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے زلزلے کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہاڑوں کو نصب فرما دیا مثل کیل، تاکہ زمین ساکت ہو سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فکن فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ 350 سال تک پوری دنیا کا سفر کرتے رہے، اور چلتے چلتے آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں آج مکہ ہے۔ مکے میں اس مقام پر پہنچے جہاں عرفات ہے، اور عرفات کی ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے جس کا نام جبل رحمت ہے۔ جب جبل رحمت پہ آپ کھڑے ہوئے تو 300 سال کا یہ سفر طے کیا تھا، دعاؤں پہ دعائیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو
تو پروردگار کی بارگاہ میں آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے نا کہ جب ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو پھر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں، اتنی نیکی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ شکوہ جو ہے یہ کفر ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب دعائیں قبول نہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے ماضی میں جھانکے، اپنے کو دیکھے۔ جب آپ اپنے کو دیکھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آپ کسی جگہ پہ ٹھہرو گے، رکو گے، احساس کرو گے، ہو یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یہاں یہ داغ ہے۔ جیسے ہی اس کی صفائی آپ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آمادہ ہے بندوں کی دعا کو قبول فرمانے پر۔ وہ رب العالمین ہے کہ جو آمادہ ہے اپنے پروردگار کی دعا کو قبول کرنے پہ۔ آپ اس لائق بن تو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، نبی ہیں۔ 300 سال تک آپ نے دعا کی، اب جب دعا قبول نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اب جب انہوں نے اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھا تو ان کا احساس بیدار ہوا کہ جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو قدسی ملائک کو اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں میں سجدہ ریز کرا دیا تھا۔ جب میں نے عرضی لگائی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھ میں خوبی کیا ہے ظاہر فرما، تو اللہ نے پشت سے نور محمد کو نکال کر پیشانی آدم میں رکھ دیا تھا۔ میں جب جھکنے لگا تو اللہ نے حکم دیا اپنے سر کو بلند کرو۔ میں نے جب سر بلند کیا تھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تھا۔ یقین ہو گیا یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام دعا کرنے میں نہیں لگے، بلکہ اللہ سے عرضی لگاتے ہیں اللہ جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، اور میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے، اے اللہ ان ناخنوں پر تصویر محمد کو اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تصویر محمد جو اتری تو آدم کو تو نبی رحمت سے عشق تھا، محمد عربی سے عشق تھا۔ تصویر محمد کو جو دیکھا تو عشق اور آگے بڑھ گیا، اور عشق نے کہا اے آدم محبوب کو دیکھا نہیں جاتا، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے۔ چوم کر آنکھوں سے لگایا، پشت پر ہوا نظر آ گئی۔ یہ بات میں اس لیے یہاں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کے علم غیب پر۔ ارے نبی کے علم غیب پہ کیا اعتراض کرتے ہو؟ اللہ چاہے تو غوث اعظم بھی اس عالم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ آج دنیا میں لوگ علم غیب بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض کرتے ہیں۔ میں یہاں کیونکہ مجھے آپ کے حساب سے گفتگو کرنی ہے، میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لیے منظر سامنے ہونا چاہیے نا۔ جو چیز سامنے ہوگی آپ اسی کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میری پشت پر کون پنکھا چل رہا ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے نا بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا آلہ جو رکھا ہے وہ یہاں رکھا ہے۔ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، آنکھ آگے ہے، پیچھے تو نہیں ہے۔ لیکن سنو، نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی آنکھ یہی دی ہے، مگر ان کے دیکھنے کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے
سے دیکھتے ہیں۔ تو تاریخ آدم جب آپ مطالعہ کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت حوا کہاں نظر آئیں؟ سامنے نظر نہیں آئیں، پشت پہ نظر آئیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی کا نام غیب ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جان لینا، اسے بتا دینا، اسی کا نام غیب ہے جو ہر نبی کو حاصل ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اچھا بند کر دیں اس کو۔ اب سماعت فرمائیے، جب آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تو آدم و حوا جب ملے جنت کے بعد دنیا میں پہلی مرتبہ، تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، چند دن نہیں 350 سال کے بعد جنت کے بعد دنیا میں پہلی ملاقات۔ فطرت انسانی کے مطابق دونوں کو حیا آئی۔ ایک ہفتہ بھی اگر آپ اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ اور جب ملو گے، چاہے جتنا بے تکلف بیوی ہو، چاہے جتنا بے تکلف میاں ہو، لیکن جب پہلی ملاقات ہوگی تو حیا دامنگیر ہوگی، نگاہیں ضرور جھکیں گی۔ یہ فطرت انسانی ہے، چاہے جتنا بے حیا انسان ہو، لیکن وہ جب اپنے محبوب سے ملے گا تو حیا دامنگیر ہوگی۔ جسے وہ چاہتا ہے، جو اس کا محبوب ہے، جب وہ ملے گا تو حیا دامنگیر ہوگی۔ اب آدم و حوا جب ملے تو دونوں حیا دامنگیر، دونوں نے نظریں جھکائیں۔ اب جو نظریں جھکائیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو حضرت آدم کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، حضرت آدم کے قدموں سے چمٹ کر چوم رہا ہے، اور وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ اے آدم، میں نے بھی تمہیں چاہا ہے۔ ارے میری چاہت تو ایسی ہے کہ میں نے اے آدم آپ کے لیے جنت چھوڑ دی جہاں راحت ہے، جہاں رافت ہے، لیکن اے آدم میں نے جنت کو چھوڑ دیا کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا محبوب نہیں ہو، جہاں میرا محبوب نہیں ہو۔ تو قدموں سے لگ کر کے آدم علیہ السلام کے قدموں سے لگ کے وہ بھی پکار رہا ہے کہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے قدموں سے لگا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو دنیا کا پتھر نہیں معلوم ہوتا، ارے یہ تو جنت کا پتھر ہے، اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ تو دیکھو ایثار و قربانی دینے والا اگر حقیر پتھر و کنکر بھی کیوں نہ ہو تو اسے ٹھوکروں میں نہیں لایا جاتا، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پتھر میرے قدموں کو چوم رہا ہے تو آپ کو بھی اس پتھر سے پیار آ گیا۔ فرمایا کہ اے پتھر، تو نے میرے لیے جنت کو چھوڑ دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی کہ دنیا کی مشکلیں برداشت کی تو نے، نشیب و فراز صحرا اور جنگل سے گزرتا ہوا میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ اب تیری جگہ قدموں میں نہیں ہے، تیری جگہ سینے میں۔ اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اب یہ لگائے پھر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کعبہ بناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گارے مٹی کا کعبہ بنایا۔ بناتے بناتے دل میں خواہش ہوئی کہ لاؤ ذرا اس پتھر کو بھی لگا کے دیکھوں۔ اب جو پتھر کو دیوار میں لگایا کعبے کی تو اس کا حسن اور دو بالا ہو گیا۔ اب جو اور دو بالا ہو گیا تو پھر حضرت آدم نے کہا کہ اب تو میرا محب نہیں ہے، اب تو محبوب ہو گیا ہے۔ اور وہی آواز پھر دی کہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ تو اس پتھر کو حضرت آدم نے چوم لیا۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ پتھر تو پتھر ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی و ولی اپنی قبروں سے ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ ایسا بولتے کہ نہیں بولتے بھائی، ہے نا؟ کہ کیا غوث پاک کے مرغے کو، غوث پاک کا مرغا اور بریانی کرتے ہو، وہ ہماری کہاں سنیں گے؟ وہ تو انتقال کر چکے ہیں، ان کے تصرفات ختم ہو گئے۔ نادان، جب ایک چور کا تصرف بڑھ جاتا ہے مرنے کے بعد تو جو چور کو ولی بنائے اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا، اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ کسی عالم سے پوچھو کہ جب کوئی انسان مر جاتا، اگرچہ وہ چور ہو، ایمان کے ساتھ ہے، قبرستان میں اس کو دفن کر دیا جائے تو قبر پر جو چیٹی چلتی ہے اس کے چلنے کی چاپ کو بھی وہ مردہ سنتا ہے۔ تو جب بے عمل مومن کا یہ عالم ہے تو با عمل مومن کا عالم کیا ہوگا۔ برادران
اسلامیہ بیت کیف۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتھر میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور دل کے ارادے کو بھانپنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سنو، وہ پتھر جسے کعبے سے لگایا آدم علیہ السلام نے، اس پتھر کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اگر آپ مطاف میں، ابھی میں نے پنکھے میں دیکھا المتوش، وہیں سے میرا ذہن بنا، مطاف میں آپ جہاں بھی ہو حرم کے، جہاں تک حرم ہے، کہیں پہ آپ طواف کیجئے، اور اگر اس حجر اسود کے سامنے جب پہنچتے تو وہاں حکم یہ ہے کہ قریب ہو تو چوم لو، دور ہو تو لاٹھی سے چومو، لاٹھی کو لگا کے لاٹھی کو چومو، اور دور ہو تو اپنے ہاتھ کو اس کی طرف کر کے ہاتھ کو چومو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ پتھر آپ چاہے جتنی دور ہو، دنیا کا پتھر ہو یا جنت کا پتھر دیکھ نہیں سکتا، لیکن نبی سے نسبت رکھنے والے پتھر کی میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب اگر جو بھی حاجی یا جو مطوف ہے، طواف کرنے والا ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو یہ پتھر اسے دیکھتا بھی ہے، اسے سمجھتا بھی ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، اسے سمجھتا بھی ہے۔ اگر مومن گیا، عاشق رسول گیا، تو اللہ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ غور سے سنیے گا بھائی میرے، اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی منافق پہنچتا ہے، گستاخ رسول پہنچتا ہے، جمع شدہ گناہ جو یہاں ہوتے ہیں وہ اٹھا کر اس کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب حجر میں اتنی صلاحیت ہے جو نبی کے سینے سے لگ جائے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچو کہ جب حجر کا یہ عالم ہے تو سید البشر کا عالم کیا ہوگا؟ میں تاریخ بتا رہا ہوں، اس لیے تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کرتے کرتے میں اپنے پوائنٹ پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ موڈ میں ہے نا سننے کے؟ تو سنیے، کعبہ بن گیا، حجر اسود کو چومنے میں نبی بھی چوم رہے، ولی بھی چوم رہے، صدیق بھی چوم رہے، جس کو دیکھو وہی چوم رہا ہے، ٹھیک؟ اور ادھر آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں آبادی وہیں سے شروع ہوئی۔ مکے کا ایک نام ام القری ہے، کیا نام ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی تو امی ہے، امی کا مطلب گونگا، امی کا مطلب پڑھا لکھا نہیں، ایسا بھی بولتے ہیں کہ ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسا لوگ بولتے ہیں نا۔ لیکن تم نے صرف ایک ہی لفظ دیکھا، یہ بتاؤ ام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ ام کا معنی ماں ہوتا ہے، ام کا معنی روٹ ہوتا ہے، ام کا معنی جڑ ہوتا ہے۔ جڑ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پیڑ کی جڑ، اس کو بھی ام بولتے ہیں۔ تو مکے کا نام ام القری، وہیں سے انسان جو پھیلنے لگا تو انسان اپنی فطرت پہ آ گیا، کیونکہ روز اول ہی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمانا چاہتا تو مصیبت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، تو ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ ذرا سوچو کہ جب غلامان نبی کو غیب کا علم ہو تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اس کی فطرت کے تعلق سے کون بیان کر رہا ہے؟ فرشتہ بیان کر رہا ہے۔ انسان پیدا ہوگا تبھی تو اس کی فطرت ہوگی، ایسا بھائی بولیے۔ جب پیدا ہوگا، ہاتھ پیر مارے گا، چلنے پھرنے والا ہوگا، بہت زیادہ روئے گا، چپ رہے گا، خاموش رہے گا، کم کھائے گا، زیادہ کھائے گا، تو اس کی عادت کا پتہ چلے گا۔ تو اس پھر ماں باپ کہیں گے بھئی یہ بہت روتا ہے یا یہ بہت خاموش رہتا ہے، یہ فطرت اس کی پتہ چلتی ہے نا۔ پھر اور آگے بڑھا تو اس کی شرارت کا پتہ، اس کی شرافت کا پتہ، تو لوگ بچپن سے ہی بتانے لگتے ہیں یہ شریر ہے، یہ شریف ہے۔ سن رہے ہیں نا بھائی میرے؟ تو جب تک وجود نہیں ہوگا اس کی عادت و فطرت کے تعلق سے نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن فرشتوں نے کیا کیا؟
کہ اللہ وہ تو جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو سمجھا دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں، میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں۔ غرض کہ انسان دنیا میں آیا، اپنی عادت پہ سے باز نہ آیا، جھگڑے کیے، فساد کیے، ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے آیا تھا، بھانت بھانت کے خداؤں کو پوجنے لگا، پیڑ کو، پہاڑ کو، زمین کو، دریا کو، پانی کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جہاں تک انسان کی نظر گئی، جس چیز سے بھی متاثر ہو گیا یا خوفزدہ ہو گیا، اسی کو انسان پوجنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے بندوں پہ۔ پروردگار عالم نے انسان پر کرم یہ فرمایا کہ کفر و شرک کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مردود نہیں کیا، لیکن اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ہادین کو بھیجا۔ جب ان کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو ہستیوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میرے عزیز، بہت سی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے نبی کے کہنے کو نہیں مانا۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کا مصلح اور ہادی اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر والے نبی ہیں۔ 1000 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، کفر سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب کہیں اور سے نہیں آئے گا، تنور سے آئے گا۔ تنور سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ جہاں آگ ہوگی وہاں سے پانی کیسے نکلے گا؟ لیکن اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام کرشمہ ہے، اسی تنور سے پانی نکلے گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا ڈالی، اپنی قوم سے کہا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے مان لیا وہ سوار ہو گئے، لیکن اکثر نے نہیں مانا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا چلو گھر والے ہی آ جائیں کشتی پہ۔ اب جو گھر والوں کو بلایا، کہا بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی دیکھ، طوفان آنے والا ہے اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو جائے تو کچھ بچے گا نہیں، وہی بچے گا جو میری کشتی پہ ہوگا۔ بیوی نافرمان تھی۔ نافرمان بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، نبی کی بیوی ہے نافرمان ہے، ذرا خیال کرو۔ نافرمان بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایسی سواری پہ نہیں بیٹھنا ہے کہ جس کی نکیل نہ ہو، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو میری کشتی پہ ہوگا۔ بیوی نے انکار کر دیا پہاڑ پہ اس کشتی پہ سوار ہونے سے۔ تو حضرت نوح کو پیار آیا کہ چلو میرا بیٹا ہے کنعان، چلو اس سے کہتا ہوں۔ اب اپنے بیٹے کنعان کے پاس گئے اور کہا اے بیٹے سن، دیکھ طوفان نوح آنے والا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، بچے گا وہی جو کشتی پہ سوار ہو جائے گا، اے بیٹے تو سوار ہو جا۔ تو کنعان نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے کشتی پہ نہیں سوار ہونا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ نبی نے پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، اللہ کا عذاب ہے، ساری دنیا غرقاب ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا نافرمان تھا، اس نے بھی کہنا نہیں مانا۔ میں یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو طوفان نوح آیا کیوں؟ آج ہمارے سماج میں بھی یہ حالات ہمارے گھروں میں ہیں، بیویاں نافرمان ہیں، بیٹے نافرمان ہیں۔ یہ جو ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم جی رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں نافرمانیاں زیادہ ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے۔ حضرت نوح کی بیوی نافرمان ہوئی، حضرت نوح کا بیٹا نافرمان ہوا، اللہ ایسا غضبناک ہوا کہ طوفان نوح اسی تنور سے اٹھا اور پوری دنیا پہ چھا گیا، پوری دنیا پہ چھا گیا۔ یہ پانی قہر و غضب بن گیا، دنیا میں کوئی انسان نہ بچ سکا، کوئی جانور نہ بچ سکا، کوئی حیوانات نباتات نہ بچ سکے، کچھ نہ بچ سکا، سب غرقاب ہو گئے۔ یہ پانی اسی ام القریٰ میں بھی پہنچا جسے ہم مکہ کہتے ہیں،
یہ پانی وہاں بھی پہنچا طوفان نوح کا، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اس کعبے کی دیوار سے جا جا کر اس کی لہریں ٹکرانے لگی، تھوڑی دیر میں مٹی کا بنا کعبہ گھل گیا پانی میں۔ لیکن یہ جنت کا پتھر ہے، اسے نہ ڈبویا جا سکتا ہے نہ اسے جلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ تو یہ پتھر اس طوفان نوح کے ہٹکلوں میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تو قریب ہی میں ایک پہاڑ ہے، آج بھی یہ جو لوگ جاتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس۔ اس جبل ابی قبیس میں دیکھا کہ میرا ہم جنس ہے، اس کا احترام، اس کی قدر، اس کی منزلت انبیاء کرتے ہیں، اتنا محترم پتھر ہے، اور یہ میرے سماج سے نکل جائے گا۔ اس کو اس پتھر سے محبت ہو گئی، کہا میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ وہ پہاڑ چل تو سکتا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ جذبہ کہ کہا ٹھیک ہے میں اسے اپنے سینے میں رکھوں گا۔ طوفان نوح کے ہچکلوں کے اثر سے پتھر اوپر گیا، اور پھر جب پریشر سے نیچے آیا تو پہاڑ نے اپنے سینے کو کھول دیا۔ یہ پتھر اسی پہاڑ میں جیسے ہی داخل ہوا، پہاڑ نے اپنے منہ کو بند کر لیا۔ اب جو سینہ بند کر لیا اس نے، تو طوفان نوح کی لہریں اب جبل ابی قبیس سے ٹکرانے لگی۔ کہا اے پہاڑ یہ پتھر ہمیں دے دے۔ پہاڑ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس سے میں نے محبت کی ہو، جسے میں نے چاہا ہو، جس سے میں نے پیار کیا ہو، وہ میرے سینے میں ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے سینے سے نکال نہیں سکتی ہے، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے کوئی میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ طوفان نوح کی لہروں سے آواز آئی کہ اے پہاڑ تیری ہستی کو ہم مٹا دیں گے، تیرے لباس کو تار تار کر دیں گے، تیرے بدن پہ جو ہریالی کا لباس ہے ہم اتنی ٹھوکریں لگائیں گے کہ تیرا لباس تار تار ہو جائے گا۔ آواز دی اس پہاڑ نے کہ لباس کا تار تار ہونا منظور ہے اور مر جانا منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ جس سے میں نے محبت کی ہو وہ میرے سینے سے نکل جائے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ طوفان نوح، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ طوفان نوح ہلکا پھلکا سیلاب نہیں تھا۔ سونامی کو آپ نے سنا؟ دنیا میں سیلابی آتی نا، تو سونامی کا سیلاب آپ نے ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ جاپان بہ گیا تھا، بڑے بڑے ٹینکرز بہ گئے، بڑے بڑے مکانات بہ گئے، کئی منزلہ عمارتیں جو ہے پانی میں بہ گئی، 200 300 فٹ اوپر تک پانی اچھلتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں تباہی آ گئی۔ ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے جس کو انڈمان نکوبار کہتے ہیں، وہاں طوفان نوح کا اثر ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ جس کو اللہ تعالیٰ نے مثل کیل ٹھوک کر سیدھا رکھا تھا، اس طوفان نوح کی ٹھوکروں سے وہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ایسا ٹیڑھا ہو گیا کہ زمین جس طرف خشک تھی وہاں پانی آ گیا، اور جس طرف پانی تھا وہاں خشکی ہو گئی۔ آج تک وہاں کا سروے ہو رہا ہے۔ تو یہ طوفان ایسا نہیں کسی اوپر سے لہریں دے رہا ہو، نہیں، اس کا کرنٹ جو ہے نیچے بھی چلتا تھا۔ تو سنو، اسی پہاڑ سے لگی ہوئی ہے 2 چھوٹی پہاڑیاں جسے صفا و مروہ کہا جاتا ہے، اس نے جبل ابی قبیس کے دامن کو تھام رکھا تھا۔ ٹھوکریں وہاں بھی لگ رہی تھی، لیکن یہ بالکل جبل استقامت ہے، صفا و مروہ اس نے بھی اس پہاڑ کے دامن کو جسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں تھام کے رکھا۔ طوفان نوح کی ٹھوکریں اس پر بھی لگ رہی تھی، لیکن یہ اپنی جگہ پر مستقیم تھا۔ کہا مرنا منظور ہے، لیکن جس کے دامن کو تھام لیا ہے وہ چھوٹ جائے یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ غرض کے طوفان نوح آیا اور آ کے چلا گیا۔ یہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، نیکی کرنے والے پہ اللہ اجر دیتا ہے، قربانی دینے والے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ ہم لوگ اجلت باز ہیں، جلدی سے چاہتے ہیں ہماری مرضی کا ہم کو مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو، ہم تو فوراً چاہتے ہیں ادھر سجدہ کیا ادھر حاضر، بالکل چاہتے ہیں کہ مصلی پڑھتے ہیں اور شکر مل جائے۔ یہ مزاج ہمارا ہے۔ نہیں میاں، اپنے کو اپنے رب پہ چھوڑ دو، اللہ دے گا،
تمہاری نیکیوں کا صلہ تمہاری 10 پشتوں میں جائے گا. تم اگر نیک و صالح ہو، تم نے نیکیاں کی ہیں تو تمہاری نیکیوں کا اثر تمہاری اولادوں میں ہوگا. علماء بیٹھے پوچھو، حضرت موسیٰ کے سفر میں حضرت خضر نے ایک دیوار کو سیدھا کیا تھا اور وہاں یہی کہا تھا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اگر باپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا اثر نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. ابھی مولانا ایک آئے، انہوں نے کہا الولد سر لأبیہ، بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے باپ کا پرتو ہوتا ہے. عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے کہ نیک باپ اگر ہیں تو اس کی نیکیوں کا اثر نسلاً بعد نسلاً ٹرانسفر ہوتا ہے، اولادوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. میرے عزیز، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ صفا اور مروہ ہے، کہ یہ صفا اور مروہ یہاں، اور یہ پورا علاقہ جو خشک ہو گیا، اور خشک ہو گیا 3500 سال تک خشک رہا. کتنے ہزار سال تک؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء بہت آئے. 3500 سال تک یہ علاقہ وادی غیر ذی زرع رہا. یہاں کا عالم یہ تھا کہ ڈاکو بھی اس جگہ میں چھپتے نہیں تھے، مسافر یہاں سے تیزی سے نکل جاتے تھے، جو وحشی جانور بھی تھے وہ بھی یہاں ٹھہرتے نہیں تھے، پرندے بھی اس پر بیٹھتے نہیں تھے، کیونکہ وہاں نہ پینے کی کوئی چیز تھی نہ کھانے کی کوئی چیز تھی. وہ علاقہ وادی غیر ذی زرع بنا ہوا تھا. لیکن سنو، نافرمان بیٹے اور بیوی کی وجہ سے طوفان نوح آیا، عذاب بن گیا پانی. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کے ایثار کو قبول فرمایا. 3500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، ذرا خیال کرو، وہاں آگ سے پانی نکلا تھا، وہاں آگ سے پانی نکلا تھا، اور یہاں ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نارے نمرود سے نکالا تھا. خیال کیجئے گا، نارے نمرود سے نکل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنی دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے، تو پھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ انہیں لے جاؤ، ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جو جگہ وادی غیر ذی زرع ہو. دیکھو خیال کیجئے، 3500 سال تک یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، علاقہ وادی غیر ذی زرع رہا. اب اللہ تعالیٰ کرم فرمانا چاہتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا ہاجرہ کو لے جاؤ اور اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، وہاں بھی بیوی سے کہا گیا، یہاں بھی بیوی سے کہا جا رہا ہے، وہاں بیوی سے کہا گیا نافرمانی، یہاں بیوی سے کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دوں. تو حضرت ہاجرہ سعادت مند بیوی تھی، مطیع و فرما بردار بیوی تھی. انہوں نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے صابر بھی پائیں گے اور شاکر بھی پائیں گے، لے چلیے. حضرت ہاجرہ کو لے کر ابراہیم خلیل اللہ چلے. ساتھ میں ان کے ایک چھوٹے سے بچے تھے، ان کا نام تھا اسماعیل. غور سے سنیے گا میرے بھائی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ گود میں ہیں، لے کے چلے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کے چلی ہاجرہ. کتنی دور چلی پتا ہے آپ کو؟ 2100 مائل. کتنا؟ اس کا ٹیوڑا کرو تو کتنا ہوگا؟ 3200 کے قریب ہوگا نا. 3200 کلومیٹر، 3200 کلومیٹر ہے. کہاں بیت المقدس ہو، کہاں مکہ. حضرت ہاجرہ اپنے چہیتے پیارے بیٹے کو لے کر چلی، کبھی گود میں کبھی پیٹھ پر بات کر چلی. لیکن جب اس چوراہے پہ پہنچی تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ہاجرہ ٹھہر جاتی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ چلے جاتے ہیں. واقعہ آپ سنتے ہیں. لیکن میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی بنی. ٹھیک ہے نا؟ تو نشانی اللہ کو بنانا تھا. تو جب ابراہیم خلیل اللہ یہاں تک آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتا، الہام فرما دیتا کہ اے ابراہیم، ارے ذرا صفا اور مروہ پر اپنا قدم رکھ دو تاکہ تمہاری نسبت سے میں اس پہاڑ کو اپنی نشانی بنا دوں. غور سے سنیے گا کہ اس پہاڑ کو میں اپنی نشانی بنا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ زمانے کو دکھانا چاہتا ہے کہ ولی کا مقام اور ہے،
لیکن اور نبی کا مقام اور ہے. نبی کے قدم کو میں اپنی دین کا نشان بناتا ہوں اور ولی کے قدم کو میں دین کی نشانی بناتا ہوں. تو اے عزیزو، ابراہیم خلیل اللہ کو اس پہاڑ پہ چڑھنے نہ دیا، ابراہیم واپس ہو گئے. ذرا سوچو وہ ماں کہ جس نے کبھی اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت حاجرہ نے زمین پہ چھوڑ دیا، زمین پہ لٹا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کیونکہ اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہونے والے نبی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ہونے والے نبی کا قدم پڑے، تو رب نے دکھایا کہ دیکھو ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے ہونے والے نبی کو بھی اس پہاڑ پہ جانے نہ دیا. حضرت حاجرہ کے دل میں آیا کہ بچے کو لٹا دوں، اور صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی، صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی. ایک دو نہیں، 7 چکر لگایا، 7 چکر لگایا حضرت حاجرہ نے. لیکن سنو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ولیہ کے قدم کا اثر جب صفا و مروہ نے قبول کر لیا، تو سنو، جب دو متقیوں کا آپس میں ملن ہوا، حجر و حاجرہ کا جب ملن ہوا، تو اثر اسماعیل کی اینڈیوں پر ظاہر ہوا، اور وہاں سے جو اثر ظاہر ہوا تھا وہ پانی کا چشمہ ہے. بہت خوب سبحان اللہ. سنیے گا، پانی ہی عذاب بن گیا. وہاں نافرمان بیوی اور بیٹا تھا، پانی عذاب بن گیا. یہاں فرما بردار بیٹا اور بیوی ہے، اب یہی پانی آب حیات بن گیا ہے. یہی پانی جس میں ہم زمزم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے حیات کا پانی بن گیا. بہت خوب سبحان اللہ. یہیں سے رخ پھیرتا ہوں میں. آئے ہو غوث اعظم کو سننے کے لیے نا، تو یہیں سے رخ پھیرتا ہوں. سنو کہ جب دو متقیوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے تو اثر بیٹے کی اینڈیوں پر ہوتا ہے. آؤ دیکھو، جن کی تم زمانے سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہو، وہ غوث پاک ہیں کہ جن کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے اور جس کے باپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. کہ جب یہ دو متقی آپس میں ملے تو سنو، ان کے ملنے کا اثر جوانی میں عبد القادر کی اینڈیوں پہ اس طرح نظر آیا کہ پکار کر عبد القادر نے کہا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا عبادت ولیوں کے کام. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. بہت خوب. زندہ آباد. بہت خوب ماشاء اللہ. سمجھ میں بات آ گئی نا بھائی میرے؟ بالکل. بیوی اور بیٹا اگر فرما بردار ہے تو رحمت ہے، اگر بیوی اور بیٹے نافرمان ہیں تو کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، زحمت ہے. تم لوگ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کشتی لڑنے والے. سنو، وہ غوث اعظم جن میں کرامتیں جتنی آپ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ سب ماں باپ کی خوبیوں کا اثر ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بس سمیٹ دینا چاہتا ہوں. کرامتیں آپ نے بہت سی سنی نا، غوث پاک کی بے شمار کرامت. ایک کرامت میں بھی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ اصل کرامت غوث پاک کی ہے کیا. اسی پہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ موڑے نا، غوث پاک کو ابھی مولانا سے آپ نے سرکار غوث پاک کے بہت سے اشعار عربی میں تھے جس کو آپ نے سنا، اس کا ترجمہ کر کر کے وہ آگے بڑھتے گئے اور آپ کو بتاتے گئے، ہے نا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حصہ عطا فرمایا تھا. کہاں سے؟ اپنی قدرت سے حصہ عطا فرمایا تھا. غوث پاک کا معاملہ یہ تھا کہ نابینا آ جائے تو اس کو بینا کر دیتے تھے، مبروس آ جائے، مبروس سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کوڑھی، اگر کوئی کوڑھی آ جائے تو شفا یاب ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی چیلنج کرے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو جلاتے تھے، آپ کے نبی نے جلایا، تو کہا نبی کی بات تو بعد میں ہوگی، میں آل نبی ہوں، پہلے مجھ سے آؤ معاملہ کر لو. کہا کون سی قبر سے مردہ اٹھاؤں؟
تو وہ بھی گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کیا، جو سب سے پرانی خبر تھی کہا یہی سے نکالو. کسی کہا کہ صرف مردے کو نکالوں یا اس کی عادت کے ساتھ نکالوں؟ بولو، مردے کو نکالوں یا وہ جو دنیا میں کرتا تھا اس کے ساتھ نکالوں؟ کہا یہ تو اور اچھا ہوگا. اب جو غوث پاک قبر پہ تشریف لے گئے تو فرماتے کہ میں نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حصہ عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ قوم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. اتنا فرمانا تھا کہ قبر پھٹی اور وہاں سے مردہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا. اور اس کی عادت تھی، وہ ساز باز والا آدمی تھا، سرنگی باز، سرنگی بجانے والا. تو وہ اٹھ کر کے غوث پاک وہ ہے مردوں کو جلانے والے. ٹھیک ہے، میرے غوث پاک وہ ہیں کہ جو تقدیر کو بدلوانے والے بھی ہیں، مقدر بھی بدلوا دیتے ہیں. اور میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث شریف ہے کہ لا یتبدل القدر الا بالدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے بدل جاتی ہے. اور سنو میں بتاؤں، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پائے کے بزرگ تھے. انہی کے مدرسے میں بغداد میں آپ پڑھنے کے لیے گئے تھے. بہت ہلکے ہلکے بتا دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، تاکہ ذہن میں رہے. چیخنے چلانے سے باتیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں. انہی کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے اور شام کو انہی کے پاس جاتے تھے اور معرفت کی تعلیم حاصل کرتے تھے. طریقت کی تعلیم، معرفت کی تعلیم وہاں حاصل کرتے تھے. ایک روز آپ خانقاہ جا رہے تھے کہ خانقاہ سے ایک آدمی روتا ہوا باہر نکلا. اب جو غوث پاک نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو اس کے قریب گئے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت جانے دیجئے، میں اپنے حال میں ہوں. کہا نہیں بتاؤ نا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نا حضور جانے دیجئے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کہا نہیں بتاؤ نا کیوں رو رہے ہو؟ جس خانقاہ سے لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں، تم پہلے آدمی ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم روتے ہوئے نکلے ہو. یہاں یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کی جاتی ہے. تم اتنا پریشان حال روتے ہوئے کیوں نکلے ہو؟ بتاؤ نا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں. تو کہا حضور معاملہ ہے کہ میں حضرت حماد کا مرید ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے ساری دولت جو میرے پاس تھی، زیورات جو تھے سب بیچ کر کے میں نے مال خرید لیا اور اونٹوں پہ میں نے لاد لیا ہے. ملک شام میں یہ مال بکتا ہے. میں قافلہ جانے والا تھا، میں نے سوچا کہ پیر صاحب سے چل کے دعا لے لوں. حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی، اگر جان کی خیر چاہتے تو بغداد چھوڑنا نہیں، ورنہ تمہاری جان بھی جائے گی، تمہارا مال بھی جائے گا. اب میں بہت پریشان ہوں کہ پیر صاحب کے حکم پہ اگر میں یہاں رک گیا تو میرے بچے تو فاقہ کریں گے اور یہ جتنا مال میں نے خریدا ہے یہ سب کے سب بیکار ہو جائے گا. یہاں کوئی خریدنے والا نہیں، اس کی ویلیو نہیں یہاں پہ، اس لیے میں رو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھہرو. وہ ٹھہر گیا. آپ نے آنکھیں بند کی، دل کے آئینے پہ دیکھا، تقدیر سامنے نظر آ گئی. اس کا مقدر دیکھا تو اس کے مقدر میں یہی تھا کہ وہ جائے گا ملک شام، اس کے مال میں نقصان بھی ہوگا اور اس کی جان بھی چلی جائے گی. حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرا بندہ عبد القادر اس نے جیون بھر صرف تیری بندگی کی ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتا رہا مولا، کبھی تجھ سے کچھ نہ مانگا. لیکن اے پروردگارہ، آج تیری بارگاہ میں تیرا بندہ عبد القادر تجھ سے دست بدعا ہے کہ مولا مجھے معلوم ہے تقدیر بدلی نہیں جا سکتی ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے. پروردگار، میری زندگی کے کچھ سال اسے دے دے. اے رب کائنات، میری زندگی کے کچھ سال تو اسے دے دے اور اسے حیات بخش دے اور اس کے کاروبار میں نفع دے دے. ابھی یہ دعا مکمل کی ہی تھی کہ پھر جو دل کی تختی پہ لوح کو دیکھا نا تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کا مقدر بدل چکا ہے، اس کی تقدیر بدل چکی ہے. نفع لکھا ہوا ہے، جائے گا نفع ہوگا اور اہل میں سہل کے ساتھ آئے گا. غوث پاک نے یہ دیکھا منظر تو آنکھیں کھولی، مسکرائے اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ، عبد القادر نے اپنے رب کو منا لیا ہے، عبد القادر نے اپنے رب کو منا لیا، جاؤ
تمہارے مال میں نفع بھی ہوگا، کاروبار میں نفع بھی ہوگا، اور اہل میں سر کے سادہ ہو گئے۔ اب یہ مرید بڑا شزدر پریشان، پیر صاحب کی مانوں یا پیرانہ پیر کی مانوں؟ ادھر پیر ہے ادھر پیرانہ پیر ہے، مانوں کس کی؟ تو جانتے ہیں اس نے کہا یہ دو بزرگوں کا معاملہ ہے۔ آج کے زمانے میں تو مرید لڑتا رہتا ہے، میرا پیر اچھا تو ان کا پیر اچھا، جھگڑا کیے ہوئے پورے کلکتے میں ہے نا۔ دیکھو اس زمانے کے مریدوں کا حال یہ تھا، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے وہ سمجھیں، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے وہ سمجھیں، مجھے تو فائدہ چاہیے جس در سے مل جائے، یہ تو فائدہ چاہیے جس در سے مل جائے۔ یہ جھگڑے چھوڑ دو میرے بھائی، نفسانیت خانقاہوں میں نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ تم نفس کی دنیا میں جی رہے ہو، نکلو وہاں سے، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا سیکھو، اللہ تمہارے بھی مقدر کو بدل دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ خیال فرمائیے کہ اس نے دیکھا کہا یہ دونوں بزرگوں کا معاملہ، یہ سمجھے مجھے تو فائدہ چاہیے۔ خوشی خوشی گھر گیا، اونٹوں کو لیا، قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، ملک شام پہنچا، بڑے نفع کے ساتھ مال بک گیا، تھوڑی دیر میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور سارا مال بک گیا، اچھی خاصی دولت حاصل ہو گئی۔ اب دوسرے قافلے کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے بغداد۔ قافلے کے ساتھ چلا، دھوپ کی شدت تھی، قافلے والے ایک جنگل میں رکے، باغیچے میں، لوگوں نے اپنے جانور کو باندھا، سب استراحت کرنے لگے، وہ بھی لیٹ گیا۔ لیکن جب وہ سویا تو اس نے خواب بڑا بھیانک دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں، پورے قافلے کو لوٹ رہے ہیں، اور جو ڈاکوؤں کا سردار ہو میرے سینے پہ سوار ہو کر میری گردن کو ریت رہا ہے، میری گردن کو ریت رہا ہے، اور میری گردن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ اب یہ بھیانک خواب جو دیکھا تو دل بلیوں اچھلنے لگا، گھبرا کے اٹھا اور اپنے بدن کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں، خون کہیں بہ رہا ہے کہ نہیں بہ رہا ہے۔ کچھ دیر میں اس کو یقین ہو گیا کہ میں زندہ ہوں، یہ خواب تھا۔ خوش ہوا، قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، رفع حاجت کی ضرورت ہوئی، استنجا پیشاب کرنے کی ضرورت ہوئی تو پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ تو پہلے زمانے میں تو سکہ تو تھا نہیں، وہ روپیہ تو تھا نہیں، سکے ہوتے تھے درہم دینار، تو لوگ اپنے کمر میں ازار رکھتے تو اسی میں بھر بھر کے کمر میں باندھ لیا کرتے، ٹھیک ہے نا، ازار دن اس کو جب آپ باندھے ناڑا جس کو کہتے ہیں، تو پہلے زمانے میں ناڑا ایسا ہوتا تو اس میں سکہ بھی بھرا جا سکے۔ تو بہرحال اس نے اسے کھولا اور طہارت کی، آواز لگا رہے لوگ کہ جلدی کرو جلدی کرو، تو گھبرا کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک منزل پہ پہنچ کے اسے یاد ہے، ارے میرا مال تو فلاں جگہ چھوٹ گیا ہے، واپس گیا تو اسے مال بھی مل گیا۔ اب جب بغداد پہنچا تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ پہلے کس سے ملاقات کروں، پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانہ پیر کے پاس جاؤں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اونٹ مانوس راستے سے چلتے چلتے ٹھیک خانقاہ حمادیہ پہ جا کے رک گیا۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت حماد کی خانقاہ ہے، اتر گیا۔ اب جو اتر گیا خانقاہ میں داخل ہوا، حضرت حماد خطبہ دے رہے تھے، نظر پڑی مرید پہ تو منبر سے اتر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، اور مجمع کو چیرتے ہوئے آپ اس مرید کے قریب پہنچے اور اسے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہے، مرحبا اہلا وسہلا کہہ رہے ہیں۔ مرید کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ یا اللہ کل میں آیا تھا تو پیر صاحب نے کہا تھا مر جائے گا، نقصان بھی ہوگا، آج میں آ گیا ہوں تو حضرت ایسا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہی مرید کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، جیسے ہی اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا آپ نے اس کو الگ کیا اور فرماتے ہیں کہ اے مرید باخلاص تو سوچ رہا ہے کہ زندہ کیسے بچ کے آیا، تو سن میں نے کل جو تجھ سے کہا تھا وہی تیری تقدیر تھی، لیکن آج تو لوٹ کر آ گیا ہے، یہ عبد القادر کی تدبیر تھی۔ بتا فلاں مقام پہ تو نے سپنا دیکھا تھا کہ نہیں؟ کہا میں نے دیکھا تھا خواب۔ کہا تیرے سینے پہ سردار بیٹھ کر کے تیری گردن کو کاٹ رہا تھا، کہاں خون نکل رہا تھا، کہاں؟ کہا یہی امر واقعہ تیرے ساتھ ہونا تھا،
لیکن عبد القادر کی دعا کے اثر سے اللہ نے سبحان اللہ اس امر کو خواب میں تبدیل کر دیا. بتا فلاں مقام پہ تو نے اپنا مال چھوڑا تھا کہ ہاں چھوڑا تھا, کہا وہی تیرا نقصان تھا, لیکن عبد القادر کی دعا کے اثر سے مال تجھے مل گیا, یہی تیرا فائدہ ہے. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, ہم آج ان کی یادیں منا رہے ہیں. لیکن سنو, یہ سب جو کچھ بہت سی کرامتیں سناتے رہو تو کئی سال گزر جائے گا. غوث پاک کا تو چلنا کرامت, اٹھنا کرامت, بیٹھنا کرامت, خطاب کرنا کرامت ہے نا. یہ کرامت اتنی کہ میں کہتا ہوں یہ کرامت تو غوث پاک کی عادت ہے, کیونکہ یہ سب تو ماں باپ کے خوبیوں کا اثر ہے. یہ جو دیکھ رہے ہو تم, یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی خوبیوں کا اثر ہے. پیدا ہوئے تو چاند دیکھ لیا, 4 سال کے ہوئے تو 15 پارہ جو حفظ کیا تھا ماں کے پیٹ میں سنا ڈالا. اپنے نانا کے گھر گئے, نانا ناراض ہوئے تو قبرستان میں دوڑنے لگے تو مردے اٹھ کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ سب ماں باپ کی خوبیوں کا اثر ہے, جسے ہم تم کرامت کہتے ہیں. یہ میری نظر میں عادت ہے. تو اگر یہ سب عادت ہے تو پھر غوث پاک کی کرامت کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ سب عادت ہے تو کرامت کیا ہے؟ تو سنو میرے عزیزو, یہ دنیا دارالعمل ہے, جنت نہیں ہے. ٹھاٹ سے نبی بھی نہیں رہ سکے. انبیاء کے سروں پہ بھی آرے چلے ہیں, انبیاء کا حال یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. انبیاء کرام پر طرح طرح کے مصائب آئے ہیں. ہم آپ تو عاصی پر معاصی ہیں. اس دنیا, یہ دنیا دارالعمل ہے, یہ مصائب کی جگہ ہے, مشکلات کی جگہ ہے. اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں الدنیا للمومن سجن والجنت للکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے کافر کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ولی ہو, نبی ہو, ایک عام آدمی ہو, اگر مومن ہے تو اسے مصائب کی دنیا سے گزرنا ہے, اسے گھبرانا نہیں چاہیے. جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے. اب سنو, جب یہ سب غوث پاک کی کرامت, یہ کرامت, وہ کرامت, وہ کرامت میں کر رہا ہوں, یہ سب عادت ہے. اور سنو, بغیر کرامت کے کوئی ولی ہو نہیں سکتا. یہ بھی سن لیجئے, زندگی میں کم سے کم ایک کرامت تو ضروری ہے. ایک کرامت تو اس سے صادر ہونا ضروری ہے. جب تک کرامت نہیں صادر ہوگی وہ ولی نہیں ہوگا. وہ عابد ہو جائے گا, زاہد ہو جائے گا, لیکن ولی نہیں ہوگا. جو ولی ہوگا وہ صاحب کرامت ہوگا. اور غوث پاک سے بڑا ولی کون ہوگا بھائی؟ بولو, کوئی ہو سکتا ہے؟ جس وقت آپ فرما دیں کہ میرا قدم کاندھے پہ ہے, بڑے بڑے اولیاء اپنا سر جھکا دیں, اپنی پلکوں پہ ان کا قدم رکھیں, اپنے سر پہ ان کا قدم رکھیں, وہ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنو, اگر یہ سب عادت ہے تو کرامت کیا ہے؟ آؤ میں وہ منظر بھی دکھا دینا چاہتا ہوں کہ جو میری نظر میں کرامت ہے. کاش کہ آپ بھی اسی کو کرامت سمجھیے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے. سنیں گے بھائی؟ بالکل آخری بات ہے, بولیے سنیں گے؟ پیچھے والے سنیں گے؟ تو سنو, غوث پاک ایسے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں اگر ہندوستان کا کوئی عاشق سمندر کی تہ میں چلا جائے, 6 مہینے رہے اور 6 مہینے کے بعد اپنے پیر صاحب کو یاد کرے تو پیر صاحب ان کی مدد فرماتے ہیں. بات سمجھے نا؟ آج اس زمانے میں حال کیا ہے, پیر صاحب بھیڑ بھاڑ میں اگر توجہ نہ کر سکے تو مرید دیکھا کہ حضرت نے مجھے پہچانی. ارے تجھے کیا معلوم, حضرت تو تیری نسلوں کو پہچانتے. میں آپ کو بتا دوں حضور اشرف الاولیاء کا معاملہ, کہ حضور اشرف الاولیاء کہیں مالدہ میں تھے, ایک چھوٹا سا گاؤں ماکل پور, حضرت وہاں تشریف فرما تھے. آپ کے سر میں درد ہوا تو آپ لیٹے ہوئے تھے, اور ایک اسی کے پاس کا گاؤں تھا جہاں غیابنا زیادہ تھے. حضرت نے مناظرہ فرمایا تو اس میں وہ مرید ہوا تھا, اور 20-25 سال تک وہ ملا نہیں تھا.
اس دن اس کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیر صاحب محشر میں کام آئیں گے. دیکھیں گے کہ دنیا میں پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. اگر دنیا میں پہچانیں گے تو محشر میں بھی پہچانیں گے. عبدالصمد نام اس کا تھا. اب وہ آیا اور دروازہ ایسے بھیڑا ہوا تو اس نے دروازہ کھولا. حضرت لیٹے ہوئے تھے اور سر پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے. سر میں درد تھا. جیسے دروازہ کھلا آپ نے ہاتھ ہٹایا اور سامنے اس کو آتے ہوئے جو دیکھا تو فرمایا آؤ آؤ عبدالصمد مہاجن آؤ. وہ 10 موسی کیا کرے, وہ تو قدم بوس ہو گیا. کہا حضور 25 سال پہلے میں آپ سے مرید ہوا تھا, وہ بھی بہت بھیڑ بھاڑ میں ہوا تھا. وہاں تو آپ جلال کی کیفیت میں تھے اور مناظرہ ہوا تھا, اسی میں سب ہم لوگ مرید ہوئے تھے. حضرت آپ نے پہچان لیا. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بتاؤ تجھے پہچانوں گی, تیرے باپ کو پہچانوں گی, تیرے دادا کو پہچانوں گی, پردادا. 6-7 نسلوں کا نام بتا دیا جس جو اسے نہیں معلوم تھا. کہا تیرا نام بتاؤں گی, تیرے باپ کا نام بتاؤں گی, تیرے دادا کا نام بتاؤں گی, تیرے پردادا کا. اور بولتے چلے گئے, جو کہتے چلے گئے وہی نام تھا. تو اللہ والوں کا معاملہ وہ ہوتا ہے. تو اب خیال فرمائیے, حضرت غوث مرید کو چاہیے کہ وہ دنیا میں یاد کرے. مرید دنیا میں یاد کرے اپنے مرشد کو. ان کی روحانیت یقیناً اس کے لیے مستفیض ہوگی. اور پیر کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ جب محشر میں پہنچے تو اپنے مرید کو یاد کرے. بات سمجھے نا, دنیا میں مرید اپنے پیر کو یاد کرے اور پیر ایسا ہو کہ جو محشر میں اپنے مرید کو یاد کرے. وہی صحیح معنوں میں پیر ہے, وہی صحیح معنوں میں مرید ہے. لیکن آج تو معاملہ سارا الٹا ہے. دنیا ہی میں ساری جان پہچان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بچائے. ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم بزرگوں کے طریقے پہ عمل کریں. سماعت کیجئے, آپ نے کشتی نکال دی, آواز لگائی, چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا آپ نے. استاذ بھی درس دینا روک دیا انہوں نے. طلبہ بھی حیرت سے, نہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی پیشانی میں پسینے کی بوندیں آ گئی. کچھ دیر کے بعد آپ نے ہاتھ نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا. استاد نے پوچھا عبدالقادر یہ کیا حرکت ہے, آج تک آپ نے ایسی کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی, یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا حضور اب ہو گیا جو ہو گیا ہو گیا. نہیں بتاؤ نا کیا کیا, یہ کیا تھا؟ تو حضرت غوث پاک سے تو ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا. کیا کہا تھا؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو اب کیسے بات کو چھپاتے؟ فرمایا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک مرید سمندر میں ڈوب گیا تھا, اس کی بارات تھی, ڈوب گئی تھی. اس نے آج مجھ کو یاد کیا تو میں اس کی دستگیری کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا. وہ غوث پاک ہے. اب سنو, حضرت حماد کے وہاں شام کو آتے تھے معرفت و طریقت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. دن میں شریعت کی تعلیم حاصل کرتے اور شام کو طریقت و معرفت کی تعلیم حاصل کرتے. حضرت حماد کے سامنے بیٹھتے, دھوری رمائی جاتی, شرابت طہورا پیا جاتا. ایک روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد سے فرمایا کہ شیخ میں حق الیقین حاصل کر چکا ہوں, اب عین الیقین کی تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں خدا کو. تو حضرت حماد نے فرمایا عبدالقادر یہ آپ سے نہیں ہوگا, کیونکہ خدا کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کو طور پر جانا پڑا, دنیا کو چھوڑنا پڑا, اور آپ تو مرجع خلائق ہیں. اب آپ مرجع خلائق نہیں سمجھ رہے ہوں گے, میں اسے سمجھا دوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے وہاں کوئی آدمی سماجی کام کرتا ہے. اب اگر وہ سماجی کام کرتا ہے تو اس کا پورے دن کسی نہ کسی سے رابطہ ہوتا رہتا ہے نا, کبھی کوئی آئے کبھی کوئی آئے کبھی کوئی آئے, اسی میں اس کا سارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے, اور یہ اس کی دل بستگی ہے. لیکن اگر اسی آدمی کو کہیں کمرے میں بند کر دو, کھانا بہت اچھا دو, پانی بہت اچھا, ملاقات نہ کرو, بولیے وہ بیمار پڑے گا کہ نہیں بیمار پڑے گا؟ حضرت مفتی صاحب ہیں, روز آنا کہیں نہ کہیں, یہ بمبئی میں, کبھی کلکتہ میں, تو کبھی کہیں جلسہ کرتے رہے, سینکڑوں کے مجمع میں رہتے ہیں. ایک رات ان کو کوٹری میں بند کر دیجئے آپ, ان کے ساتھ کوئی نہ ہو, بولیے ان کا حال کیا ہوگا؟ نیند آئے گی ان کو؟ حضرت آرام کیجئے, بس آپ بہت تھکے ہوئے آرام کیجئے,
نیند آئے گی؟ اچھا کسی پیر صاحب کو کوٹری بند کر دیجئے، پیر صاحب کو نیند آئے گی؟ کیونکہ ان کا تو کام ہے رشد و ہدایت کرنا، ایک آئے تو 10 آئے تو 20 آئے تو بس ان کا یہی کام ہی ہے۔ اب اگر اس کو اس کے کام سے الگ کر دیا جائے تو وہ بے چین ہو جائے گا۔ اور غوث پاک کا تو معاملہ یہ تھا کہ پہلے تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، بغداد میں زیادہ بولتے نہیں تھے، کیونکہ غوث پاک ایران کے رہنے والے تھے اور جہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے یہ عرب کی جگہ تھی، یہاں سب فصیح اللسان تھے، تو آپ زیادہ بولتے نہیں تھے، بڑے خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹے خطاب کیا کرو۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور کیسے خطاب کروں؟ میں تو عجمی ہوں، یہ سب عربی ہے، فصیح اللسان ہے۔ تو غوث پاک سے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، آپ نے 7 مرتبہ لواب دہن دیا۔ ابھی حضور تشریف لے ہی گئے تھے کہ مولائے کائنات بھی آ گئے اور آپ نے 6 مرتبہ لواب دہن دیا۔ ذرا سوچو کہ جو مدینۃ العلم کا لواب دہن حاصل کر لے، باب العلم کا لواب دہن حاصل کر لے تو اس کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا ہوگا۔ چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد، جامع مسجد، عیدگاہ، حتیٰ کہ میدان میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، ایک ایک آیت پر ایک تو نہیں 40 تفسیریں پیش کرتے اور پھر فرماتے کہ یہ تو قال تھا، اگر کہو تو حال بھی پیش کر دوں۔ یہ ہے غوث اعظم کا تبحر علمی۔ میرے عزیز، وہ غوث پاک جب حضرت حماد سے کہا کہ میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہا مرضی خلائق ہے، ہر وقت بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہیں، تنہائی آپ سے نہیں برداشت ہوگی۔ غوث پاک نے فرمایا مجھے گوارا ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کرنا ہوگا؟ کہا آج کل چلہ لے لوٹا تھالی لیے دیکھو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نا، جا کے مسجد میں گوشت پکا کے کھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے، ہے نا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، چلے کا مطلب ادھر ادھر بھاگو نہیں، چلے کا مطلب یہی ہے کہ ایک جگہ پہ سمٹ کے رہو، دائرے میں رہو، سرکل پہ رہو اور یہی ذکر و اذکار کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اپنی اصلاح کر نہیں پاتے، دوسروں کی اصلاح کے لیے گھوم رہے۔ برادران اسلام خیال فرمائیے۔ اب غوث پاک سے کہا دیکھو یہ تنگ کوٹری اسی میں رہنا، یہاں سورج کی روشنی نہیں جائے گی، چاند کی چاندنی نہیں جائے گی، 40 دن رہنا پڑے گا، رہ پاؤ گے؟ کہا منظور ہے۔ کہا لیکن سنو آپ سے پھر بھی نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کہا آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں آپ 70 جگہ پہ کھاتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ رمضان کے مہینے میں افطار کی دعوت 70 لوگوں نے دی۔ رسول پاک کی آل ہیں، ان کا اخلاق ایسا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ایسا، تو بولو باپ کا اثر بیٹے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب جو باپ کا اثر بیٹے میں آیا، اب جو بیٹے میں آیا تو 70 لوگوں نے دعوت دی، سب کی قبول کر لیا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کی قبول کر لیا دعوت کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ لیکن جب مغرب کا وقت ہوا تو اللہ، میں نے بتایا نا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے غوث پاک کو حصہ عطا فرمایا ہے، اور ایسا حصہ عطا فرمایا پروردگار نے کہ حضرت غوث پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرما دی کہ بیک وقت 70 جگہ پہ لوگوں نے یہ محسوس کیا جانا کہ غوث پاک ہمارے ہی ساتھ ہے۔ تو حضرت حماد نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تو ایک وقت میں 70 جگہ پہ دعوت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ سے نہیں ہو پائے گا، یہ خانقاہ ہے، یہاں زیادہ نہیں کھلایا جاتا ہے، یہاں کم غذا پہ رکھا جاتا ہے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صرف 50 گرام ناپ کے ملے گا۔ آج اس زمانے میں اگر پیر صاحب کی خانقاہ میں مرید چلا جائے اور اس کو بریانی صحیح سے نہ ملے تو وہ واپس آ جائے گا کہ اب مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ پیر صاحب کیا کھلاتے ہیں؟ بنتا بھات، ہے نا؟ بریانی نہیں کھلاتے، بنتا بھات کھلاتے ہیں۔ تو سنو، خانقاہوں کے اصول ہوتے ہیں۔ حضرت حماد کی خانقاہ کا اصول یہ تھا کہ چلے میں جو جاتا تھا اس کو ناپ کے 50 گرام جو کا پانی دیا جاتا تھا۔ کتنا؟ 50 گرام جو کا پانی۔ اب وہ جو کا پانی اسی سے افطار بھی کرنا، اسی سے سحری کرنا ہے، تو کتنا ہوا؟
بولو یار تو دکاندار آدمی ہو سب ہے 25 گرام. اچھا 25 گرام تم کو پانی دیا جائے حلق کے نیچے جائے گا, زبان بھی نہیں تر ہو پائے گی 25 گرام سے. 25 گرام شام کو, 25 گرام صبح کو, سحری اور افطار یہی ملے گا. کام منظور ہے. اچھا اب غوث پاک گئے حجرے میں, اور وہ کوٹھری ایسی تھی کہ کھڑے ہو تو سر نہ اٹھ سکے, سینہ نہ تن سکے, لیٹے تو پیر نہ پھیل سکے, چھوٹی سی جگہ, اسی میں مشقتوں کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, 30 دن تک کچھ نہ دیکھ پائے, سارے ذکر و اذکار کیے, کچھ نہ دیکھ سکے. 31ویں دن سے ان کی بے چینی بڑھی, یا اللہ 40 دن ہونے والے, 40 دن ہونے والے, ابھی تک نہیں دیکھ سکا, ابھی تک نہیں دیکھ سکا. حتیٰ کہ 38ویں دن ایسا لگا کہ ایک پردہ ہے, چلمن ہے, اور چلمن کے پیچھے کچھ ہے. بڑی کوشش کی, 39 دن ہو گئے, حتیٰ کہ 40 دن پورا ہو گیا, یہ پردہ ہٹا نہیں اور ٹائم پورا ہو گیا. آپ واپس آئے, حضرت حماد سے کہا حضور آپ کا جو نسخہ تھا اس نسخے پہ میں نے پوری طرح عمل کیا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. تو حضرت حماد نے فرمایا کہ اے عبد القادر ایک چلہ اور کر لو. حضرت غوث پاک راضی ہو گئے. پھر اسی چلے خانے میں اسی 25 گرام پہ وقت گزر رہا ہے. 40 اب 38ویں دن پھر وہی کیفیت ہوئی. وہ 60 میں بیان کر رہا ہوں. 38ویں دن پھر وہی کیفیت, چلمن لگے کہ کچھ پیچھے ہے, پردہ ہٹانے کی کوشش کرنے میں پردہ ہٹ نہیں رہا ہے. اے عزیزو 40 دن پورے ہو گئے, کچھ نہ پایا. لوٹ کے آئے, پھر حضرت حماد سے کہا حضور کچھ ملا نہیں. کہا پھر ایک چلہ اور کر لو. کہا ایک چلہ اور کر لو. بولو مرید کو اگر 3 دن بھی گزر جائے تو بھاگ جائے گا, ہے نا جی. من جہد وجد, جس نے کوشش کی اسی نے پا لیا. گھبرانے والا انسان کامیاب نہیں ہوتا, نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی ہے. ہمت مرداں مدد خدا جی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مسلمانوں غوث پاک اس تیسرے چلے میں بھی چلے گئے اور وہی 30 دن کچھ نہ ملا. 31ویں دن سے پھر دل بلیوں اچھل رہا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اب تک نہیں پایا, اب تک نہیں پایا, اب تک نہیں پایا. 38ویں دن پھر وہی آ گیا. ایک چلمن آئی, لگا کہ پردے کے پیچھے کچھ ہے, یہ ہٹے اور میں دیکھوں. 39 دن ہو گیا یہی حال, لیکن 40ویں دن عزم مصمم کے ساتھ بیٹھ گئے. کہا کچھ نہیں, اب آج میں اپنی طرف دیکھوں گا. لوٹے, ابھی تک پردے کی طرف دیکھ رہا تھا, سامنے یہاں نظر آئے گا. تو اللہ کو دنیا میں ڈھونڈنے سے خدا نہیں ملنے والا, پیڑ پہاڑ پودے میں خدا نہیں ملتا, سامنے نظر دوڑانے سے خدا نہیں ملتا. خدا کو پانے کے لیے علی المرتضیٰ کا نسخہ اختیار کرو. تو حضرت مولا اپنے جد کریم باب العلم کی طرف متوجہ ہوئے. جیسے ہی متوجہ ہوئے وہاں سے رہنمائی ملی کہ عبد القادر سامنے کیا دیکھتے ہو, اپنی گردن جھکاؤ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جیسے ہی گردن جھکائی جلوہ حق نظر آ گیا. ایک ذرا گردن جھکا لی, دیکھ لی تصویریں یار. بات سمجھ رہے ہیں نا. اب جو نظارہ ہوا تو عرض کرتے ہیں اللہ جنت کا کھانا کھاؤں گا. کتنا دن ہو گیا تھا بتاؤ؟ 120 دن. تم تو 20 گھنٹے بھی نہیں برداشت کر پاتے ہو, 14 گھنٹے میں افطاری بہت لمبی سجا لیتے ہو, ہے نا. کہ پورے کلکتے کا جتنا بھی خاص سامان ہے سب دسترخوان پہ آ جائے. فطرت انسانی ہے. 120 دن کے بعد غوث پاک کو بھی خواہش ہوئی کھانے کی, تو کیا کہتے ہیں جنت کا کھانا کھاؤں گا, لیکن کھانے سے پہلے راز دل بیان کروں گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجاہدہ نفس کے لیے بہت ضروری چیز ہے. راز کو سینے میں چھپانا ایک بڑا مجاہدہ ہے. بات سمجھ رہے نا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح سے شام تک لوگ اپنے اپنے راز کو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں. اسی کا نام غیبت ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ سنا ٹھیک ہے. ارے بھائی فلاں نے ایسا کر دیا. جب تک وہ بیان نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اسے کہا بھائی چپ رہو, ابھی مت بولو. تو بولو اس کو
اس کے پیٹ میں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گیس بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ بہت ٹینشن میں ہوگا۔ راز بیان کرنا، یہ کرنے میں انسان کی جو فطرت ہے اس سے وہ مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غوث پاک کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جلوہ حق دیکھا۔ بیان کس سے کریں گے؟ خضر سے کریں گے، ٹھیک؟ ندائی کے عبد القادر وہ جگہ چھوڑ دو جہاں لوگ تمہیں پہچانتے ہیں، ایسی جگہ پہ آؤ کہ جہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ حضرت غوث اعظم نے شہر چھوڑا، آبادی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، حتیٰ کہ صحرا سے گزرتے ہوئے جنگل میں چلے آئے۔ اب جنگل میں آئے، بس ایک ہی تمنا ہے کہ جنت کا کھاؤں گا، خضر سے مل کے کھاؤں گا، اپنے راز دل کو بیان کروں گا۔ کہاں تو 25-25 گرام پہ دن گزر رہا تھا، اب یہاں دن جو گزر رہے ہیں، ہفتہ ہو گیا کچھ نہ کھایا، مہینہ ہو گیا کچھ نہ کھایا، مہینوں ہو گئے کچھ نہ کھایا، حتیٰ کہ سال آ گیا۔ جب 1 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے کھڑے انتظار کر رہے ہیں تو اللہ نے خضر کو حکم دیا کہ خضر جاؤ میرے بندے کے پاس اور جا کر اس کا ایک امتحان لے لو۔ کیا لے لو؟ امتحان لے لو۔ حضرت خضر جو آئے تو دیکھا، پہچانی صورت تھی، 2 قدم آگے بڑھے، غوث پاک مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سلام علیک کی، مسافہ تو ہو گیا، اب جلدی سے کچھ بولنا چاہتے ہیں کہ حضرت خضر نے فرمایا خاموش رہنا عبد القادر، کچھ بولنا نہیں، اللہ کے حکم سے مغرب میں جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو کلام ہوگا۔ اب ذرا سوچو، جو راز 1 سال تک سینے میں انسان چھپائے ہوئے ہو، کتنا بے چین ہوا ہوگا، کتنا بے قرار ہوا ہوگا۔ غوث پاک کی بے قراری کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ میرے عزیز نہیں بیان کر سکے، بے چینی بڑھ گئی، حتیٰ کہ پھر دن مہینوں میں بدلے، سال آیا، دوسرا سال آیا، اللہ نے پھر بھیجا خضر کو، جاؤ امتحان لے کے آؤ۔ حضرت خضر آئے، سلام علیکم، مصافہ، جیسے ہی کلام کرنا چاہتے گا، خاموش رہنا، ابھی کچھ بولنا نہیں، میں مشرق میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے لوٹ کے آؤں گا تو کلام ہوگا۔ ذرا خیال کرو، بولو، تم ایک چھوٹا سا راز بھی اپنے سینے میں نہیں چھپا پاتے ہو، غوث پاک وہ راز کہ جس راز کو خضر کے سامنے بیان کرنا چاہتے اور ادھر سے روکا جا رہا ہے۔ تقاضۂ بشری کے تحت کتنی بے قراری ہوئی ہوگی، کتنی بے چینی ہوگی، ذرا خیال کیجئے۔ حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے، جب تیسرا سال گزر گیا تو اللہ نے خضر کو بھیجا، کیونکہ آپ کو بچپن میں ہی پوچھا گیا تھا کہ وہی بنو گے محبوب بنو گے، وہی بنو گے کہ محبوب بنو گے۔ تو ماں سے پوچھا تھا کہ ماں کیا بنوں، وہی بنوں کہ محبوب بنوں؟ کہا محب بننے میں بیٹا بڑی پریشانی ہے، محبوب بن جانا۔ کیا کہا تھا؟ دیکھو ماں بڑی چاہنے والی ہوتی ہے، کہا محب بننا، محبوب بننا، کیا کہا؟ لیکن یہاں غوث پاک تو ابھی درجہ محب پہ ہے۔ تو محب وہ ہوتا ہے جسے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، دشواریوں سے گزارا جاتا ہے۔ غوث پاک کا یہ 3 سال کا عرصہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور سرکار غوث پاک اسی حال میں وقت گزار رہے ہیں۔ اب حضرت خضر آئے، 2 قدم بڑھ کر کے مصافحہ کیا اور پھر سلام علیک ہوئی۔ اب جو کلام کرنا چاہتے کا عبد القادر، کیا کلام کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے کلام کو تو خدا نے جان لیا ہے، اب تک تم درجہ محب پہ تھے، لیکن اب تو تم محبوب سبحانی ہو، اب تو تم محبوب سبحانی ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ میرے عزیز، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف کرامتیں مت دیکھو، عادت دیکھو غوث اعظم کی کہ ان کے معاملات زندگی کیسے تھے۔ یہ دنیا دارالمحن ہے، یہاں مشقتوں سے گزرنا ہوگا۔ آج جو مرتبہ غوث اعظم کو ملا ہے، یہ اس لیے ملا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں مجاہدہ کیا، ریاضت کی۔ آج ہم تو آسانی کی بریانی کھانے میں لگے ہوئے عزیزوں، نہیں، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ اور سرکار غوث پاک کی زندگی سے درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ وہ غوث اعظم ہیں کہ جنہوں نے ایک دنیا کو سیراب فرمایا، لیکن انہیں جب پانے کی تمنا ہوئی تو آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہوئی آسانی سے نہیں حاصل ہوئی، بہت مشقت سے حاصل ہوئی ہے۔ تو اے عزیزوں، کرامتوں پہ ہی مت رہ جاؤ، عادتوں کی طرف بھی جاؤ۔ جب عادتوں کی طرف جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو روشنی ملے گی جس سے آپ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہو۔ اے عزیزوں،
لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس دنیا میں صبر و استقامت کے ساتھ رہنا پسند کرو اور بردباری کے ساتھ رہو، اپنے اندر تواضع قائم کرو اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ جب آپ غوث پاک کے ان معمولات زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے، کرامت تو تم لا نہیں سکتے ہو لیکن ان کی عادتوں کو تو لا سکتے ہو۔ بولو بھائی، کرامت نہیں لا سکتے، ان کی عادت کو لا سکتے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، عابد شرمندہ دار تھے، وہ نمازوں میں معرفت حق حاصل کرنے والے تھے۔ اور سنو، غوث پاک بے نمازی سے کتنا ناراض ہوتے تھے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک بے نمازی غوث پاک بغداد میں مر گیا، خبر لگی غوث پاک کو، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ بے نمازی تھا، اس کو مومن کے قبرستان میں دفن مت ہونے دینا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں یا غوث المدد کے، لیکن آپ کی دستگیری کہاں سے ہوگی؟ غوث پاک کس کی مدد کریں گے؟ بے عمل کی مدد کریں گے؟ چور اگر عمل کی طرف آ جائے تو غوث پاک پل میں اس کو ابدال بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چور تھا، عمل کی طرف آمادہ ہو جائے تو بیک وقت اس کو ابدال بنا دیتے ہیں غوث پاک۔ لیکن اگر آپ یا غوث المدد کے نعرے لگاتے رہو اور عمل کی دنیا میں نہ رہو تو سرکار غوث پاک کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی؟ نہیں ہوگی مسلمانوں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ویسے بن جاؤ جیسی صورت غوث پاک تم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بولیے، ایک آدمی کی شادی ہے، اب کسی کی شادی ہو اور وہ پھٹا پرانا کپڑا گندا سندا پہنے ہوئے بارات میں چلا جائے دولہا بن کر کے، بولیے کوئی قبول کرے گا اس کو؟ پسند کرے گا اس کو؟ ارے بولو نا بھائی میرے، معلوم ہے کہ اب شادی ہونے والی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ویل ڈریسڈ ہونا ہوگا، اپنے کو خوب اچھے سے اچھا بنانا ہوگا، جتنی زندگی بھر کی میل اسے اتارنا پڑے گا۔ رسم رواج ایسی بھی ہے نا، کہا کہ دیکھو اس کے اوپر کوئی میل رہنے نہ پائے، ساری گندگی اتار دو۔ اس کو کیا کہتے ہیں شادی سے پہلے جو ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ کچھ ناجائز کام کرتے ہیں، کراتے ہیں کہ عورتیں ہلدی جو ہے مرد کو لگاتی ہیں، ہے نا، نامحرم اگر لگاتی ہے تو گناہ ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ صفائی اچھی چیز ہے لیکن اس سے کراؤ کہ جو تمہارے بدن کو چھو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے یہ رسم مت کراؤ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ شادیوں میں ایسا لوگ کرتے ہیں، آج کل شادیوں کا بہت رواج ہے، تو یہ بات بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہلدی اور کی رسم ہوتی ہے، مہندی کی رسم ہوتی ہے، مرد کے لیے مہندی جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں مرد عورتوں کی طرح پورا مہندی لگا کے رکھتے ہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اور ناپاک ہو گئے تو پاک نہیں ہو پاؤ گے، بات سمجھے؟ تو لہٰذا مردوں کو مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ مہندی لگانا سر میں لگا سکتے ہو، داڑھی میں لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ مہندی مرد کو لگانے کے لیے جائز نہیں ہے، ایسا کام مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دولہا جو ہے اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ کا مرکز بن سکے۔ تو اے عزیزو، آپ سے بھی کہنا ہے کہ غوث پاک تمہیں جیسا چاہتے ویسے بن کے ان کے سامنے آؤ۔ میں خدا کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو میرا غوث پورا نہ کر سکے۔ میرا غوث تمہاری ہر وہ حاجت پورا کرے گا، لیکن تم کم سے کم جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے بن کے آؤ۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی تہذیب کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے۔ آج ہماری تہذیب خراب ہو گئی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سروں پہ ظالم و جابر حکمراں مسلط ہو گئے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے مسلمانوں۔ تو آپ سب سے کہنے ہیں کہ اگر چاہتے ہوئے ظالم و جابر حکمراں اتر جائے تو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے دیے ہوئے کردار کی ضرورت ہے۔ اس کردار، اس کریکٹر کو اختیار کر لو۔ بخدا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پر ایسا روب ڈال دے گا کہ وہ کافر جو تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے وہی تمہارے قدموں پہ گرے گا اور پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، معاشرے کو بدلیے۔ بہت اچھا ہے اس وقت آپ محفل غوثیہ میں ہو،
اور الحمدللہ کہ نائبین رسول نے دعوت دی. میری نسبت ابن الجدین غوث پاک سے ہے. اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میری نسبت ابن الجدین غوث پاک سے ہے. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ آج اس پل لوٹ آؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ سرکار آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے. بولو بھائی چاہتے ہو کہ اللہ گناہ معاف کر دے؟ مگر عہد کرنا پڑے گا کہ آنے والے جیون کو سدھاریں گے, صحیح بنیں گے, اچھے بنیں گے, مسجدیں آباد کریں گے, کشتی نہیں لڑیں گے, کشتیاں مسجد میں نماز پڑھیں گے. بات سمجھے نا؟ اور کیا نام ہے اس علاقے کا؟ ہم اتنی تپسیا کریں گے, کشتی نہیں لڑیں گے, تپسیا کریں گے. تپسیا سمجھتے ہو نا؟ تپسیا کریں گے, جھگڑے نہیں کریں گے, تپسیا کریں گے. اور جب تپسیا والے تپسیا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ ایسا تاپ دے دے گا, ایسا تاپ دے دے گا کہ وہ کافر اور مشرک دیکھیں گے اور مبہوت ہو جائیں گے. تو ولی بھائی آپ لوگ چاہتے ہیں گناہ ہم سے بھی ہوئے, گناہ آپ سے بھی ہوئے, آج کی اس محفل میں آؤ ہم سب مل کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے, انقلاب لائیے اور حضور غوث پاک کی نظروں میں آنے کا سبب بنیے. غوث پاک نجس انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن غلاظت میں ڈوبا ہوا انسان بھی اگر ہے, ٹھیک ہے نا, ناپاکی میں ڈوبا ہوا انسان بھی اگر ہے, لیکن وہ نیت و ارادہ کر لے کہ مجھے اب اچھا بننا ہے, تو تمہارے اچھے بننے سے پہلے غوث پاک کی نظر تم پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ میرا تعلق خانقاہ سے ہے اور مجھے خانقاہی تعلیم بھی دینا ہے تھوڑی سی. آج ساری برائیاں صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے بھلا دیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس مومن میں باقی ہو تو اس سے برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بند دروازہ جو تم نے کر لیا ہے اسے کھولو اور محسوس کرو کہ اللہ ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ احساس جب بیدار ہو جائے تو جرم کی گٹھری جو جمع کر کے رکھی ہے جلدی سے اسی ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دو. وہ غفور الرحیم ہے. پہاڑ کے وزن کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. تو لہٰذا اپنے ہاتھوں کو باندھیے تھوڑی دیر کے لیے. اب سبھی حضرات اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور سر جھکا کے دل کے آئینے میں جھانکیے, دیکھیے میرا بچپن کیسا, میری جوانی کیسی, میرا بڑھاپا کیسا, اب تک کی زندگی کیسی, کہیں مجھ سے کوئی خطا بھول تو نہیں ہوئی. اگر کوئی خطا بھول گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. وہ غفور ہے, رحیم ہے, ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مختصر سے لمحات پہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا, استغفار کیا. شامی شریف میں ہے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. اے عزیزو ذاکر بنیے. آج اسی کی کمی کے سبب ہمارے دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں. عزیزو ذکر اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی زبان کو پاک رکھا ہے. اتنا جان لو اللہ کتنا کریم و رحیم ہے.
کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور قرآن میں محمد رسول اللہ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو آیت مکمل بننے نہیں دیا کہ اگر یہ مکمل آیت بن جاتا، ٹھیک ہے، تو ناپاکی حالت میں کوئی پڑھ سکتا تھا؟ کوئی نجس ہے جو بھی ہے تو پڑھ سکتا تھا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ بھی ہے قرآن میں، محمد رسول اللہ بھی قرآن میں، لیکن اللہ نے دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب ناپاک انسان بھی اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو اللہ نے اس کی زبان کو پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت ہوتی تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، الگ الگ کر کے ملا کے آپ نے پڑھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس وضو نہیں ہے، اگرچہ آپ ناپاک حالت میں بھی ہو، پڑھو گے۔ زبان کو اللہ نے اتنا پاک رکھا ہے، مومن کو سمجھ رہا، کاش کہ ہم باوضو رہتے ہیں، وضو کے ساتھ ہم رہے تو کتنا اچھا ہوگا، کتنی برکات اس میں ہوگی۔ صبح کو اٹھیے، منہ دھلتے ہیں، وضو کر لیجئے، کلمہ شریف کا ورد اپنے گھر سے لے کے بازار تک، دکان پہ جہاں چاہیں کریں، جو کام آپ کرتے ہیں ہاتھ پیر سے کرتے ہیں، زبان سے تو کرتے نہیں، تو جب کثرت ذکر کیجئے، جب آپ کثرت ذکر، کوئی ضروری نہیں کہ آپ چلے خانے میں بیٹھیں گے اور مسجد میں بیٹھیں گے ذکر کریں گے تبھی آپ پائیں گے، نہیں، معرفت کا جام اللہ کہیں بھی پلا سکتا ہے، بس توجہ تو ہونی چاہیے۔ تو ذاکر بنیے، کثرت سے ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ذکر کیجئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے ذکر کا اثر دل قبول کر لے گا، اور جس دن ایسا ہو جائے گا زبان ٹھہری رہے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بے چین بے قرار دل کو سکون نہ کسی مٹھائی سے ملے گی نہ کسی دوائی سے ملے گی، یہ بے قرار دل کو قرار صرف اور صرف ذکر اللہ سے۔ بولی بھائی بہتر عمل ہے نا، امید ہے کہ آپ اس پر قائم ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہے استغفار، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا گناہوں کو جمع کر کے مت رکھیے، اپنی خطاؤں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی مانگتے رہیے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بحمدہ تعالیٰ آپ پاک و صاف ہو چکے ہو اس وقت، لیکن اب نجاست، گندگی، ناپاکی، برائی، خطا، جرم، گناہ اپنے سے لگنے مت دینا، اپنے کو پاک و صاف رکھنا، اپنی طرف دھیان دیتے رہنا، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیسا ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہو، جہاں کہیں کمی ہو، غبار آیا، کیچڑ آیا، برائیوں کا، خطاؤں کا، جلدی سے استغفار کر کے اسے جھاڑ لو، صاف کر لو، پاک و صاف رہو گے۔ بولو یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے آپ سے کرایا، کیا اسے روزانہ کیا جا سکتا ہے؟ روزانہ ایک وقت متعین کر لیے، 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ 5 منٹ آپ ایسا دیجئے، بولیے دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سبحان اللہ، تو 100% ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا کام تو بن گیا، میں اسی لیے کہ چوجے شریف یہاں آیا تھا، میرے نام اعمال میں آپ کے ہاتھ اٹھا دینے سے لکھ دیا گیا نیکیاں، لیکن میں آپ کے درمیان تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، رخصت ہو جاؤں گا، جہاں کہیں آپ یاد آؤ گے، آپ کی محفل یاد آئے گی، ہو سکتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے نہیں، جب یاد آؤ گے تو انشاءاللہ دعاؤں سے ہی یاد کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن میں کبھی کبھی دعا کروں گا جب آپ یاد آؤ گے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ایک مہمان وہ ہے جو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، جو رب العالمین ہے، کاش کہ ہم اس کو راضی کر لیتے جس سے ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، نہ وہ ہم سے چھپا ہے نہ ہم اس سے چھپے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اگر تحت الثری میں ہے تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آسمان میں ہے تو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری لگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، کاش کہ اس کی مرضی کا کام کر کے ہم اسے راضی کر لیتے۔ بولو میں تو صرف دعا ہی دوں گا، ضروری نہیں کہ میری دعا قبول ہی ہو جائے، لیکن جو جواد ہے، جو رزاق ہے، جو ہمارا مالک ہے،
جو ہمارے لیے ساری نعمتوں کو ہمارے درمیان پیش کرتا ہے، اگر ہم اس کو راضی کر لیں تو بولو اپنے خزانے رحمت سے کتنا بے بہا نعمتیں عطا فرمائے گا، ہے نا بھائی؟ تو لہٰذا آپ سے کہنا ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ آپ ایسا ضرور نکالیے جس میں آپ اسی طرح دھیان دیجئے، مگر 2 زانو بیٹھیے جس سے نماز میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ باندھیے، سر جھکائیے، تھوڑی دیر کا مراقبہ کیجئے، احساس کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ محسوس کیجئے کہ میرے جرم کیا ہے۔ جس وقت بھی زندگی میں کبھی آپ کا احساس غالب ہو جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بدن کانپ جائے گا، خون معلوم ہوگا کہ جیسے کسی نے چوس لیا، پیلے پڑ جائیں گے آپ، لب تھر تھر کانپنے لگیں گے، آواز گلے میں رن جائے گی، آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے گا۔ یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، پلکوں کے پپوٹے بھی تر نہیں ہو پاتے کہ اس سے پہلے اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولیے یہ عمل اچھا ہے کہ خراب ہے؟ تو امید یہ ہے کہ فقیر کی یہ گزارش آپ ضرور قبول کریں گے۔ یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی دعوت ہے۔ آپ کی محفلوں کے آخر میں یہ دعوت ہوتی رہی، جو آج میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ سرکار غوث پاک کی تعلیم ہے۔ آپ اگر ان کے چاہنے والے ہو تو ان کی اس تعلیم کو، جو بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، اس پر عمل کرنے لگو گے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں ان تمامی حضرات کا کہ جنہوں نے مخدوم اشرف مشن کے فروغ میں حصہ لیا، اور آج تو کچھ زیادہ ہی شکر گزار ہوں کیونکہ علماء نے خاص طور سے یہ ایک مشن ایسا ہے، کیوں تو مولوی کے بارے میں مشہور ہے خالی لیتا ہے دیتا نہیں ہے، لیکن مخدوم اشرف مشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس ادارے میں کثیر تعداد میں ہندوستان کے علماء اپنی گاڑی کمائی کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی کمیشن نہیں کٹے گا، جتنا پیسہ دیا جائے گا پورا کا پورا مشن میں لگے گا، راہ مولا میں خرچ ہوگا۔ تو بحمدہ تعالیٰ ایک دو نہیں، ہندوستان کے کثیر علماء اپنی حیثیت سے زیادہ مخدوم اشرف مشن میں پیش فرماتے ہیں۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری ذمہ داری میں چلنے والا ادارہ مخدوم اشرف مشن، جس کے لیے یہاں کے ذمہ داروں نے آج آپ کے سامنے ایک کیلنڈر، ایک پوسٹر پیش کیا اور آپ نے اسے محبتوں کے ساتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے کی ایک برانچ، جو کیا نام ہے اس کا، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، بشن پور مدرسہ، مخدوم اشرف مشن کی وہ بھی ایک سمجھیے شاخ ہے، اس ادارے کی طرف آپ ضرور توجہ کیجیے گا، اس ادارے کو فروغ دیں۔ یہاں اکثر لوگ غالباً اسی علاقے کے زیادہ رہتے ہیں، تو وہاں اس علاقے میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہتر ادارے کی سخت ضرورت ہے، تو لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول فرمائیے اور اس کو ترقی دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آس پاس میں اگر آپ کے کوئی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہوں، آپ ان کو بالکل مت بھولیے، آپ ان سے کبھی خاطر مت ہو، آپ اس ادارے کو ترقی دینے کی ضرور کوشش کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے جہاں جہاں دین کے چراغ، علم کے چراغ روشن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مثل آفتاب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔